بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں چند اہم مسائل بیان کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جانور کی خریداری کے وقت اور قربانی درست ہونے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 1، شریعت مطہرہ میں قربانی کے جانور کی قربانی درست ہونے کے لیے ایک خاص عمر متعین کی گئی ہے، یعنی بکرا اور بکری وغیرہ کی عمر 1 سال، گائے بھینس وغیرہ کی عمر 2 سال، اونٹ اونٹنی کی عمر 5 سال مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان جانوروں کی اتنی عمریں ہو گئی ہیں، مثلا جانور کو اپنے سامنے پلتا بڑھتا دیکھا ہو اور ان کی عمر بھی معلوم ہو، تو ان کی قربانی درست ہے۔ پکے دانت کا نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مدت پوری ہونا شرط ہے۔ آج کل چونکہ فساد کا غلبہ ہے، اس لیے صرف بیپاری کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا احتیاطاً دانت کو عمر معلوم کرنے کے لیے علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ دانتوں کی علامت ایسی ہے کہ اس میں کم عمر کا جانور نہیں آ سکتا، ہاں زیادہ عمر کا آنا ممکن ہے، یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ مطلوبہ عمر سے پہلے جانور کے 2 دانت نہیں نکلتے۔ لہٰذا صورت مسئلہ میں اگر جانور کی عمر یقینی طور پر پوری ہو چکی ہو تو دانت آئیں یا نہ آئیں قربانی درست ہو جائے گی، اور یہ معلوم نہیں ہے تو پھر احتیاطاً دانت آنے پر ہی قربانی درست ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ ایسی صورت میں قربانی کرنے سے پہلے اس کے دانت آ جائیں تو یقینی طور پر یہ معلوم ہوگا کہ جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے، اس لیے اس کی قربانی درست ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو یا ایک آنکھ کی روشنی 1/3 سے زیادہ جاتی رہی ہو یا ایک کان 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو یا دم 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، تو اس کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، ایسا دبلا اور مریل جانور جس کی ہڈیوں میں بالکل گودا نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں، اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن موٹے تازے جانور کی قربانی زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 5، جس جانور کے پیدائش ہی سے کان نہیں ہے یا ایک کان نہیں ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کان تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ مسئلہ نمبر 6، کسی جانور کا 1/3 حصہ سے زیادہ کان کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، جس جانور کے پیدائش ہی سے سینگ نہیں ہیں یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے ہیں تو اس کی قربانی درست ہے، البتہ اگر سینگ بالکل جڑ سے ہی اکھڑ گیا ہو کہ گودا نظر آتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، بکری کی زبان تو تھی لیکن کٹ گئی ہے، تو اگر اس کی وجہ سے چارہ نہیں کھا سکتی ہو تو قربانی درست نہیں، اور اگر چارہ کھا سکے تو قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر قربانی کرنے کے وقت جانور کو لٹاتے ہوئے
کوئی عیب پیدا ہو گیا، مثلاً پاؤں ٹوٹ گیا یا چھری آنکھ میں لگ گئی یا آنکھ پھوٹ گئی، تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر جانور صحیح سالم خریدا تھا، پھر اس میں کوئی عیب ایسا پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی، تو اگر اس جانور کو خریدنے والا صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لیے اس عیبدار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں سوال کیا تھا، کیا بڑے جانور کی قربانی میں عقیقہ کے حصے شامل کیے جا سکتے ہیں؟ صحیح جواب ہے، شامل کیے جا سکتے ہیں۔ چھوٹے جانور میں یا بڑے جانور کے صرف ایک حصے میں شرعاً صرف ایک ہی نیت کی جا سکتی ہے، خواہ قربانی کی نیت ہو یا عقیقہ کی۔ ایک حصے میں دو نیتیں درست نہیں ہیں۔ البتہ قربانی کے بڑے جانور کے 7 حصوں میں قربانی کے حصے کے علاوہ عقیقہ کی نیت سے مستقل حصہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ جو حصہ عقیقہ کی نیت کا ہوگا وہ عقیقہ شمار ہوگا، باقی حصے قربانی کے شمار ہوں گے۔ قربانی کے ساتھ عقیقہ کرتے ہوئے قربانی کے بڑے جانور میں لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے 1 حصہ رکھنا مستحب ہے۔ ناظرین، آج کا سوال یہ ہے، عورت کے ذبیحے کا کیا حکم ہے؟ آپشن اے حرام ہے، آپشن بی درست ہے۔ ناظرین، اس سوال کا جواب آپ کمنٹ باکس میں دیں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سوال کا جواب پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔